بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاحة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے روزے کی دعا جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے. ماہ رمضان المبارک اور ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، دعاؤں کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے. اس تیسرے دن کی دعا میں بہت سارے پیغامات انسان کی سعادت کے لیے، دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت کے لیے پنہا ہے. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. اے اللہ مجھے اس دن میں ذہانت اور بیداری عطا فرما. محترم سامعین، بہت سارے لوگوں کا حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے. اس دعا میں حافظے کی، ذہانت کی بات کی جا رہی ہے. پروردگارہ مجھے حافظہ عطا فرما، مجھے اس دن میں ذہانت عطا فرما. ذہانت جو انسان کی کم ہو جاتی ہے، حافظہ جو ایک انسان کا ضعیف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے ضعیف ہوتا ہے. جس قدر ایک انسان گناہ کرتا جائے، اتنا ہی انسان کا حافظہ جو ہے ضعیف ہوتا جاتا ہے. آغا بروجردی فرماتے ہیں، میں 70 سال میری عمر ہے، میری 80 سال عمر ہے، لیکن درس خارج دیتا ہوں، سیوطی کا درس دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں گناہ نہیں کرتا. یہ گناہ ہے جو انسان کی ذہانت کو، حافظے کو ضعیف کر دیتا ہے. اور آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجتہد بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ گناہوں کو ترک نہ کرے. جن لوگوں کے حافظے کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے وہ گناہوں کو ترک کرے. دوسری بات، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن کو حفظ کرے اور آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائے. اللہ اس کے حافظے کو قوی فرمائے گا. وتنبیہ، اور مجھے پروردگارہ مجھے بیداری عطا فرما، مجھے بیداری عطا فرما. پروردگارہ یہ بیداری بہت ضروری ہے. میں خواب غفلت میں ہوں. پروردگارہ ان مقدس ایام کے صدقے سے، ان مقدس بابرکت لمحات کے صدقے سے پروردگارہ مجھے بیداری عطا فرما، مجھے حقیقت کی طرف متوجہ فرما. اور سب سے بڑی حقیقت اس کائنات میں میرے اللہ تو ہے، مجھے تو اپنی طرف متوجہ فرما. وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيهِ. اے اللہ مجھے اس دن میں نادانی اور دھوکے سے دور رکھ. صفاحہ بولتے ہیں نادانی کو، بے وقوفی کو. پروردگارہ جتنی بھی میری زندگی ہے، میں دانش مند بن کر، میں ایک سمجھدار انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور سب سے بہترین دانائی اور سمجھداری یہ ہے کہ ایک مسلمان اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر زندگی گزاریں. اگر جیے تو علی کی طرح اور موت آئے تو حسین یا حسین کی طرح. پروردگارہ مجھے توفیق عنایت فرما. اور پروردگارہ مجھے دھوکہ دہی یعنی تمویہ، مجھے دھوکہ دہی سے دور رکھ،
دھوکہ دہی پروردگارہ مجھے جھوٹ سے دور رکھ، مجھے مکاری سے دور رکھ، مجھے ریاکاری سے دور رکھ، مجھے ظاہری بناوٹ سے پروردگارہ دور رکھ۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میں ہوں، جو نہیں ہوں وہ دنیا کو دکھاؤ، بلکہ جو میں ہوں وہی دنیا دیکھے۔ پروردگارہ مجھ پر رحم اور کرم فرما، واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک، اے اللہ، اور جو بھی خیر تو اس دن میں نازل فرماتا ہے اس میں سے میرا حصہ مقرر فرما اپنی سخاوت، اپنی جود و کرم کے ذریعے۔ پروردگارہ اس دن میں جو بھی تو خیر نازل کرے گا، رمضان کا مہینہ تو پورا مہینہ ہی خیر اور برکتوں خیر اور برکتوں والا ہے۔ پروردگارہ اس تیسرے دن، اس تیسرے روزے میں جو بھی خیر تو نازل کرے، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، میرے لیے بھی اس خیر میں حصہ ہو میرے مالک۔ یا اجود الاجودین، اے سب سے زیادہ جود اور کرم کرنے والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔